بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو میاں والی ٹریننگ ایئر بیس PF میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد جس طرح بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بھارتی ٹی وی چینلز نے جو پروپیگنڈا کیا، جو ایک بے بنیاد اور حقائق کے برعکس پاکستان مخالف مہم چلائی، وہ ٹھوس اس وجہ سے ہو گئی کہ پاکستان کی بہادر سیکیورٹی فورسز نے دشمنوں کو ان کے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ گویا کہ اس حملے میں 3 جو جہاز جو پہلے سے نکارہ تھے، متروک قرار دے دیے گئے تھے، یعنی کہ وہ آپریشنل مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تھے، ان کو نقصان پہنچا۔ ایک فیول باؤزر، اس کو آگ لگائی دہشت گردوں نے، لیکن وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی انفارمیشن کو بھی کریکٹ کر دوں کہ مارے جانے والے جو دہشت گرد تھے وہ 7 تھے۔ 3 کو داخل ہوتے وقت مارا گیا، اور 4 کو جب وہ اندر داخل ہو گئے، سیڑھی لگا کر دیوار کے ذریعے پچھلے راستے سے عقبی راستے سے آئے، تو ان کو پھر انگیج کیا گیا اور ان کو گھیر کر مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہماری زرار کمپنی، ہمارے فوج کے کمانڈوز اور ایئر فورس کے سیکیورٹی فورس، انہوں نے اور سول انتظامیہ، پولیس، انہوں نے بہادری کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، اور جو صبح 2-3 بجے حملہ کیا گیا تھا، اس کو صبح 9-10 بجے تک انہوں نے سارے آپریشن کو مکمل کیا، پورا علاقہ کلیئر کر دیا۔ لیکن اس کے تانے بانے ملے جا کر TTP کے ساتھ، اور ان کا ایک اور گروپ پاکستان جہاد تحریک یا پاکستان تحریک جہاد، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی، جو کہ TTP کا ہی ایک فیکشن ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر حیرت انگیز طور پر PTI اور TTP اور را ایک نظر آئے، خوشیاں منائیں، اور ہمارے 2 بگوڑے، یہ موہت پیرزادہ، یہ نورانی، احمد نورانی، وہ ایک پہلے سے بیٹھا ہوا عادل راجہ، انہوں نے خوشیاں منائیں اور کہا کہ اصل حملہ جو ہوا وہ یہ ہوا، 9 مئی کو تو کچھ نہیں ہوا، 9 مئی تو 69 لوگوں کو مارا گیا، یہ وہ فلاں، اور جھوٹ پر جھوٹ، بہتان پر بہتان باندھا گیا کہ 41 طیارے میاں والی میں تباہ کر دیے گئے۔ او خدا کے بندو، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ 41 طیارے تو اس ٹریننگ ایئر بیس میں موجود ہی نہیں تھے۔ جو مین ایئر بیس ہے وہ سرگودا والی ہے، یہ ٹریننگ ایئر بیس ہے۔ یہاں پہ چھوٹے موٹے مشاق، تربیتی مقاصد کے جو جہاز استعمال ہوتے ہیں وہ تھے، وہ بھی 4-5، 3 جس طرح میں نے بولا کہ وہ آپریشنل مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے تھے، اور باقی طیارے ہینگرز میں موجود تھے اور ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن یہ لوگ اب دیکھیں، وہ را کے اکاؤنٹس، ابابیل، یہ پتہ نہیں بابا، یہ پتہ نہیں کہ عجیب و غریب ان کے نام ہیں، ان کے ذریعے خوشیاں منائی گئیں، ان کو ری پوسٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، PTI کے اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ یہ کھیل تماشا اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ لیکن ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، وہ متحرک تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے متحرک ہیں۔ انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، بھرپور جواب دیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پیغام ان تک پہنچایا گیا، کیونکہ فیک نیوز کے ذریعے بہت سارے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے۔
حقیقت سامنے نہیں آنے دی جاتی. لیکن یہ حیرت انگیز بات تھی کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ پی ٹی آئی کے ویریفائڈ اکاؤنٹس تھے اور جن کے ذریعے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ٹی ٹی پی اور را کے جو ٹویٹس تھے ان کو ریپوسٹ کیا جا رہا تھا، ان سے اظہار لا تعلقی نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے وہ شباز شریف پہ ڈال دیا، کبھی کس پہ ڈال دیا جو وہ اس کو اس مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. خوش ہیں یہ ٹی ٹی پی والے، یہ پی ٹی آئی والے خوش ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا. تو اگر نہ کیا، اگر نہیں خوش، تو اس کی باضابطہ طور پر تردید کرتے، اظہار لا تعلقی کرتے، جو کہ نہیں کیا گیا. یہ ویسا ہی واقعہ جب 9 مئی کے ہوا تو کھول کر اس کی انہوں نے تردید نہیں کی، اس کی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، اس کے لیڈر نے نہیں کیا. الٹا سیکورٹی فورسز کو، ریاستی اداروں کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو عجیب و غریب ایک نئی منطق شروع کر دی گئی کہ عام انتخابات کو ملتوی کرانے کی کوشش شروع ہو گئی ہیں، اور سیکورٹی فورسز نے یا ریاستی اداروں نے یا انٹیلیجنس اداروں نے خود یہ حملے کرانے شروع کر دیے. خدا کے بندوں، کیوں کون سی سیکورٹی ایجنسی یا کون سا سیکورٹی کا ادارہ یہ چاہے گا کہ پاکستان میں امن نہ ہو، جن کا کام ہی امن لانا ہے، جن کا کام ہی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ اس خاتمے کے لیے اپنے جوانوں کی روزمرہ کی بنیاد کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں. تو وہ کس طرح جو ہے وہ اس ملک میں امن نہیں چاہیں گے؟ وہ اپنے جوانوں کو، وہ زخمی ہو رہے ہیں، بیچارے معذور ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ اس لیے ان کو شہید کروا رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. کوئی منطق ہوتی ہے، لیکن اس منطق کو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ کا گماں ہوتا ہے، اور جو سچ ہے وہ دب جاتا ہے. میں جتنی مرضی حقیقت بیان کر لوں، وہ کہیں گے ٹوٹ ہیں، ایجنٹ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حقائق کے برعکس باتیں کر رہے ہیں، فلاں کے ٹوٹ ہے، فلاں سے لفافے لیتے ہیں، اس طرح کے الزام لگتے ہیں. بھئی کوئی ادارہ، اور جس دن آپ کی سیدھی سی بات ہے، میں ایک بات کہوں گا، چاہے اس کے اوپر جو مرضی آپ بیانیے بناتے پھریں، جس دن آپ کی فوج کمزور ہو گئی، جس دن آپ کی آئی ایس آئی کمزور ہو گئی، آپ کا ملک فارغ ہے، سیدھی سی بات ہے. اور دشمن کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے، نہ پاکستان کے عوام اس میں ان کو کامیاب ہونے دیں گے. یہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، جتنا مرضی افواہیں پھیلا لیں، جتنا مرضی جو ہے وہ چلے جائے، آگے حد تک چلے جائے، لیکن افواج پاکستان کو یہ شکست نہیں دے سکتے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو نہیں شکست دے سکتے. اللہ کی فتح، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے. اور جو پروپیگنڈا کر رہے، اور یہ جو سیاسی جماعت پی ٹی آئی والے، اور یہ را کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ، ان کے سوشل میڈیا کے گٹھ جوڑ، ان جماعت کی بات نہیں کر رہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے بگوڑے جو اسی ریاست سے گئے، اس ملک کا کھاتے رہے، نمک حرامی کی، احسان فراموشی کی، اور آپ ملک دشمن بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں کہ ان کو بھی سیدھے رستے پہ لائیں، جو چند ڈالروں کے لیے اس ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، درا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. عادل راجہ ہو، یہ موہت پیرزادہ ہو، یہ دوسرا نورانی ہو، کیا کچھ یہ نہیں کر رہے فوج پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، اور ان لوگوں کے خلاف سخت ترین جو کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد.